بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ حضرات، سورہ اسراء یا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں ہیں جو آپ نے بھی سنا۔ ان آیتوں میں ایک عظیم الشان واقعے کا تذکرہ ہے جسے معراج بھی کہتے ہیں اور اسراء کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ واقعہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں کس قدر تفصیل سے میں نے ذکر کیا اور بات یہاں پر آ کر موقوف ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آتے ہیں اور دوسرے دن لوگوں میں اس واقعے کا چرچا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مشہور اور متشدد کفار اور مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اتنے حصے میں ایسا ہوا، یہ ہوا، اور یہ کہہ رہے ہیں ذرا دیکھو ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین جو انسان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ ان کا نام ہے عتیق، ان کا نام ہے اصل عتیق۔ بکر کہتے ہیں ہر چیز میں اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے۔ صبح کو بکر، بکور کہتے ہیں۔ ابو بکر کا مطلب ہر نیک کام کے شروع کے آدمی ہے یہ، اور صدیق یہ بھی ان کا لقب ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کفار سے کہا ارے بھائی، میں اس سے بھی زیادہ وہ اگر کوئی بات کہیں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تب سے جا کر صدیق لقب پڑا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس سے پہلے کہ ان آیات کی طرف چلوں، واقعہ بڑا مفصل اور اس کے اندر بہت سے راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، اسے نہیں سمجھایا جا سکتا جیسے سمجھانا یا سمجھنے کا اس کا موقع ہے، اس لیے کہ امت کے پاس دینی چیزوں کے لیے وقت کی بڑی کمی ہے۔ امت چاہتی ہے مختصر میں کام ہو جائے، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ چاہیے، دین کی چیزوں میں تخفیض چاہیے، دوسرے تمام کاموں میں تفصیل چاہیے۔ معمولی چھوٹا پروگرام ہو پوری رات اس کے لیے دے سکتے ہیں۔ اب تو بعض لوگ نمائش کا ایسا جذبہ ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دعوتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو ایک شادی کی بھی دعوت ہوتی تو پورے خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ سنبھال لیتے تھے، اب تو چھوٹی موٹی دعوت بھی جو ہے کیٹرینوں سے آتی ہے۔ سٹینڈرڈ اتنا امت کا بڑھ گیا ہے، پھر بھی رونا روتی ہے امت کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کمائیاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے،
بچت نہیں ہو رہا ہے، اور فضول چیزوں میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے، لیکن رونا پھر بھی یہی ہے۔ پہلے لوگ جوتے صرف شادی کے موقع پر دیکھتے تھے، اس کی شادی ہو رہی ہے، وہی ایک آدمی جوتا پہنتا تھا، آج سے 30-40 سال پہلے کا، 50 سال پہلے کا واقعہ۔ اب تو جوتے چپل کا کوئی حساب ہی نہیں، کس آدمی کے پاس کتنے ہیں اور کہاں کہاں پڑے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کپڑے خدا کی پناہ، کوٹ تو کوئی شادی میں پہنتا تھا، اب تو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بھی کوٹ پینٹ سب آ گئے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر بھی امت کہتی ہے بھئی کوئی کاروبار نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جمعہ کا دن گوشت بن جاتا تھا پہلے، یا عید برات کے موقع پر بن جاتا تھا، اب تو روزانہ رات میں چاٹنے کے طور پر گوشت کھا رہے ہیں۔ پھر بھی امت کہہ رہی ہے نہیں، مسائل ہے۔ پہلے گاؤں میں ایک فون ہوتا تھا، اب ہر گھر میں کئی موبائل فون ہیں، پھر بھی امت کہہ رہی ہے کہ مسائل ہیں۔ پورے شہر میں ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا، اب ہر کمرے میں ہوگا LED LCD، پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر بھی امت کہہ رہی ہے مسائل ہیں۔ خیر، اب تھوڑا سا معراج کے واقعے میں ایک دو چار چیزیں بتا کر میں آیات کی طرف آتا ہوں۔ اس سلسلے میں تفصیلات دیکھنی ہو تو بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی 16 جلدوں میں شرح کی ہے۔ مکمل تفصیلات اور اس کے پیچھے کے نقطے سمجھنا ہو تو وہاں دیکھ لیجئے۔ اردو میں بھی جو سیرت کی کتابیں ہیں، خاص طور پر سیرت المصطفیٰ، حضرت علامہ محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ، 100 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب سیرت المصطفیٰ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے، معراج میں 7 آسمانوں میں 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ایک آسمان میں 2 سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو کل 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف ان انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کے نقطے کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے۔ اب وہ تمام تفصیلات تو نہیں سنا سکتا، مختصر سنتے چلیے۔ سب سے پہلے نیچے سے چلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی محبوب جگہ جنت چھوڑ کر دنیا کی طرف ہجرت کرنا پڑا، ایک دشمن ابلیس کی وجہ سے۔ بہت جلد آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہونے والا ہے کہ آپ کو اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر مدینے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے پیچھے نقطہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بہت یہودی ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے قتل کرنے کی سازش پر تل گئے تھے، اور بھی مسائل رہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہودیوں کا یہی رویہ رہے گا، اور مدینے میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے اپنے یہاں بلا کر آپ سے گفتگو کرنا ہے، نیچے بٹھا کر اوپر سے ایک بڑا پتھر کی چٹان ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ چونکہ یحییٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد ہیں، طبعاً ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اس کے پیچھے راز یہ ہے، ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے خطوط لکھے، جن کے ذریعے سے تحریر کی بات آتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ بھی
آس پاس کے ملکوں میں وہاں کے بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے آخری زمانے میں آس پاس کے بادشاہوں کو خطوط لکھا اور اسلام کی دعوت دی، اس طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے سگے بھائیوں نے دھوکہ دیا، کنویں میں ڈالا، تکلیف دی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ وہ سب ان کے پاس معافی مانگتے ہوئے آئے تھے اناج لینے کے لیے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار، چچا وغیرہ، مکے کے اہل خاندان نے آپ کو بڑے دھوکے دیے، تکلیف دیے، لیکن بہت جلد فتح مکہ کے موقع پر وہی لوگ معافی مانگتے ہوئے آئے، تو حضور نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ میں بھی آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، تم سب کے سب آزاد۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، کام ہوا، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ اور سکہ پھیلے گا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ کام ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مسئلہ تھا جس میں آپ نے قوم جبارین سے جہاد کیا تھا، ٹھیک اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبوک جانا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں کے عیسائی اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی فوج آپ کے آنے کی خبر کو سن کر نہیں آئے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قوم ان کی بڑی تکلیفیں دی، آپ کو بھی آپ کی قوم بہت تکلیفیں دے گی، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، انبیاء کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر اور رسول، جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اور کعبے کو لوگ جو مدتوں سے وہاں تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے آ نہیں رہے تھے، آنا شروع کیے، آپ کے زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کے لیے جو ہے کام ہوگا، اور کام اتنا ہوا کہ آج دنیا کے کونے کونے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں پر قائم کرنے والے کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ خواب کی تعبیر والے معبرین بتاتے ہیں، اگر کوئی خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تو اشارہ ہے کہ اسے انشاءاللہ بہت جلد حج بیت اللہ نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی زیارتوں کے موقع عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو بہت مہربان اور سب پر مہربان، سب پر اللہ مہربان ہے، کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کا قصور ہے۔ سورج نکل رہا ہے، کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا کر چھپ کر جا کر بیٹھ جائے تو بتائیے اس میں سورج کی کیا کمی ہے؟ سورج تو سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، چاند نکلا ہوا ہے، کوئی استفادہ نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گئی۔ اقصیٰ کہتے ہیں دور کی کوئی چیز جو دور ہو اسے اقصیٰ کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان میں لمبا فاصلہ ہے، اس دور کی مسجد کی طرف لے گئی وہ ذات الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو نازل کر رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس روحانی بھی برکتیں ہیں، اس لیے کہ انبیاء کا قبلہ ہے،
اور ظاہری بھی برکتیں ہیں، اس لیے کہ ملک شام، پہلے تو یہ پورا ملک شام کہلاتا تھا، اس کے آس پاس کی جو زمینات ہیں، وہاں کا جو موسم ہے، وہاں کی جو آب و ہوا ہے، وہ بڑی برکتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی برکتوں کو پھر لوٹائے، اس لیے کہ گزشتہ 1.5-2 سال سے ان خبیثوں نے وہاں کے ماحول کو بڑا ہی مقدر کر رکھا ہے، وہاں بہت حالات ناگفتہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب آزمائش کے برداشت امت جو وہاں معصوم شہید ہو رہے ہیں بہت ہو گیا ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کمزوروں کو اس آزمائش سے بچائے اور وہاں کے ماحول کو لوٹائے، تاکہ ہم بھی کبھی اس تیسری مسجد اقصیٰ جس کی طرف سفر کی اجازت ہے، جو انبیاء کا مدفن ہے، ہمیں وہاں حاضری کا اللہ موقع عنایت فرمائے۔ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو جو ہے ڈال رکھا ہے، بچھا رکھا ہے۔ اور کیوں یہ سفر اللہ نے کرایا معراج کا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں، کچھ نشانیاں۔ معراج کے سفر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں جو کچھ آپ کو سیر کرایا گیا، جو کچھ وہاں آپ نے دیکھا اللہ کی عجائبات کو، نشانیوں کو، وہ کچھ ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ہماری کچھ نشانیاں۔ پوری نشانیاں کتنی ہیں اسے سمجھنے کے لیے اس روئے زمین میں ہمیں جتنی عقل دی گئی ہے، جتنی سمجھ دی گئی ہے، اتنی عقل اور اتنی سمجھ سے وہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد وہ تمام مراحل، وہ تمام چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ موجودہ زمانے میں لوگ معراج کے واقعے پر، دوسرے اسلام کی کچھ چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے۔ آج کل لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سائنس اسے نہیں مانتی۔ بھئی سائنس جب آپ کی بات نہیں مان رہی ہے تو آپ اس کی بات کیوں مان رہے؟ سیدھا سوال، جب آپ ہماری نہیں مان رہے تو ہم کیوں آپ کی مانیں بھئی؟ اور دوسری بات، سائنس نے جو فلسفے یا جو چیزیں بنا کے پیش کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ سائنس کے نظریات ہمیشہ ایک نہیں رہتے، ہر چند سو سال میں بدلتے رہتے ہیں۔ سائنس کا نظریہ جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی ہے، یا جب سے دنیا بننے کے بعد جب سے کچھ لوگ سائنس کے نام سے بات کر رہے ہیں تب سے اب تک ان کے نظریات کتنے بار چینج ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات، سائنس یہ کہتی ہے کہ کھربوں سال پہلے یہ دنیا اچانک وجود میں آئی، ایک بگ بیلنس کچھ پھٹا، اس کے بعد یہ دنیا وجود میں آئی، یہ سائنس کہتی ہے۔ بھائی اتنے کھربوں سال پہلے کون تھے؟ کس نے آپ کو اطلاع دی؟ آپ کی بات، جو آپ انسان ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مان رہے ہیں لیکن آپ ہماری بات کو نہیں مانتے۔ دہریہ یہی کہتے ہیں، ناستک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہمیں یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ یہ سوال کرتے ہیں اور مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، اس دنیا سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا
اس بحث کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے. ہمیں ایک کامل و مکمل شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرضی اور افسانوی شخصیت نہیں ہے. ایک ایسی شخصیت کے جن کے دشمنوں نے بھی جن کی سچائی کا اعتراف کیا، ہجرت کر رہے ہیں لیکن مکہ کے ان کفار کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں. اس سے بڑا ان کے امین اور صادق ہونے کے لیے کیا دلیل چاہیے؟ ہم نے جو کچھ مانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مانا ہے. اب ہمیں اس سے آگے کی بات کچھ کرنی ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے وہاں نشانیاں بتائی. لوگ کہتے ہیں معراج ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ بہت دور وہ آسمان ہے اور جاتے ہوئے سورج کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں سے گزرو تو آدمی جل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے؟ ارے بھائی، ایک موم بتی جلاؤ، آہستہ سے اس میں ہاتھ رکھو تو جلے گا، لیکن تیزی سے آنچ میں سے آپ ہاتھ لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پریکٹیکل ممکن ہے یا نہیں؟ آپ موم بتی جلائیے، اس میں سے زر سے ہاتھ یوں یوں کریے، کچھ بھی نہیں لگے گا. تو یہ اتنی چیز پریکٹیکل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. مان لو وہ سورج وہ بہت گرم ہے، پتہ نہیں کتنا یہ ہے. جب براق کی رفتار حدیث میں بتائی گئی، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور جو چیزیں پہلے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، آج جدید چیزوں کی وجہ سے مشنریز سے سمجھ میں آ رہی ہے، تو آنے والے زمانے میں اور بھی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. برج خلیفہ کتنی اونچی ہے، 120 سے زائد مالے. اس میں جو لفٹ ہے تقریباً 150 درہم آپ دیجئے، یا درہم یا دینار جو بھی وہاں کی کرنسی ہے، 2 منٹ میں آپ کو لے جا کر اوپر چھوڑ دیتے ہیں. کتنی اونچائی پر آپ پہنچ گئے. پہلے زمانے میں کوئی یہ بات کہے تو کوئی مانتا؟ کہتا کہ بھئی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال راکٹیں، اب خاص طور پر اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے راکٹ داغا، 400 سیکنڈ کے اندر یہاں سے نکل کر 2-3 ملک ہوتے ہوئے جا کر ڈائریکٹ ہدف پر پڑ گئی. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اب سب بتا رہے ہیں سب کچھ ہوا. پیٹاگون میں، امریکہ میں کہاں سے بیٹھ کے کہاں کے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی تصویریں لے رہے ہیں. امریکہ کہاں ہے، ایران کہاں ہے، کہاں سے کہاں کو تصویریں لی جا رہی. جب یہ چیزیں آپ مان رہے ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی، تو رب اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ماننے میں کیا ہے؟ اور اگر دیکھ کر ہی مان کر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان معتبر نہیں ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ بہت سننے والی ذات ہے اور دیکھنے والی ذات. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور فوراً موضوع بدل رہا ہے. اب تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بڑا مقام دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس مقام کو اور حیثیت کو نہیں جانا، تو اب ان کی امامت کو چھینی جا رہی ہے اور جو ہے امت محمدیہ کو یہ کام سونپا جا رہا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اس کے لیے اسے یعنی اس کتاب کو رہنمائی والی، ہدایت والی بنائی بنی اسرائیل کے لیے، اس طریقے پر کہ تم نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز. اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تتخذوا، نہ بناؤ من دونی، مجھے چھوڑ کر وکیلا کسی کو کارساز. کارساز کا مطلب ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی کو نہ بناؤ، یہ اللہ نے حکم دیا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگو جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، ہم نے ان کو اور نوح کو کشتی پر سوار کروایا. اللہ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں
کہ کیسے طوفانی اس میں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس میں سوار کرایا اور ان کو صحیح سلامتی سے اتارا۔ انہی لوگوں کی اولاد ہو تم سب کے سب، ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جن کو سوار کیا گیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، تم ان کے اولاد ہو۔ اب سنو حضرت نوح کون تھے؟ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ ایک ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ شکورا، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ترغیب دی جا رہی ہے تم بھی انہی کی اولاد ہو، تمہارے اندر بھی شکر کا مادہ ہونا چاہیے۔ شکر کی تعریف، شکر کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد اللہ تیرا شکریہ بول کر بات ختم ہوگی، 3 وقت کھانے کے بعد میں بول رہا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ تیرا تو کام ہو گیا۔ یہ شکر کی پوری تعریف نہیں ہے۔ شکر کہتے ہیں کہ جس کا کھا رہے ہو وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اسے جانو اور اس کے مطابق چلو۔ ایک آدمی تمہیں گھر میں دعوت دے رہا ہے اور اس آدمی کا اصول ہے کہ آدمی جو بھی گھر میں کھانے کو جائے ذرا خاموشی کے ساتھ کھائے، پاکیزگی سے کھائے، بے ڈھنگا پن نہ کرے، اندر چیخ چلانا نہ کرے۔ تو آدمی ساتھ میں بھی لے جانے والوں کو کہتا دیکھو جن کے گھر جا رہے ہیں وہ ذرا بہت ہائی فائی لوگ ہیں، وہاں اپنا منہ بند رکھنا، چیخنا چلانا نہیں، کھانا مت گرانا، ایسی حرکتیں مت کرنا۔ تو سمجھیے کہ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، یعنی وہ اللہ کو کیا پسند، اللہ کس سے خوش ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ تم بھی ان کی اولاد ہو اور ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں بچا لیا، اب تم بھی شکر گزار بندے بنو۔ یہ مضمون ہے۔ آگے کا جو مضمون ہے وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک فیصلہ فرمایا تھا، اس فیصلے کا ذکر، اور یہ آیتوں میں جو مضمون ہے اسے امت مسلمہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے اصول سب کے لیے برابر ہیں۔ اگر اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کوئی چیز مقرر کی تھی، اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ پکڑے گئے، تو اے امت محمدیہ تم بھی جو ہے سن لو، سمجھ لو کہ تمہیں بھی ایسا اگر کام نہ کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔